لیکن 3000 سال سے اسی چیز کا ویٹ کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ مری ہوئی مچھلی بھی زندہ ہو سکتی ہے. دنیا میں ایک ایسا علاقہ بھی ہے جہاں بتا رہا ہوں کس دن کسی سائنسدان نے قرآن پاک پڑھنا ہے اور اس نے اس قرآن کے تھرو پوری دنیا کے مسلمانوں کو تابع کر لینا ہے. مری ہوئی مچھلی زندہ ہو جاتی ہے. ایک ایسا علاقہ بھی ہے. اور اس مچھلی نے بڑے عجیب طریقے پر دریا میں اپنی راہ لے لی تھی. 2 گھنٹے تک صرف اس پہ تبصرہ کرتے رہے نا, تب بھی حق ادا نہیں ہوگا کہ یہ کتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ وہ ان لاز کے تھرو کام نہیں ہوا. ایک عجیب و غریب واقعہ ہو گیا. یا موسیٰ علیہ السلام اپنے پیروں کے نشان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ واپس آئے. ادھر حضرت یشوع نے بتایا یہاں پہ میں انکا کا لفظ قرآن ہے, مجھے یقین ہے بے شک تم معجزہ جو ہے وہ ابوتی سکینہ کا ہے. اچھا بائی دا وے, وہ مچھلی پکا کے رکھنے کے پیچھے ایک تھوڑی سی تفصیل ہے, کیونکہ وہ مچھلی انڈیکیشن کے طور پہ رکھی ہے موسیٰ علیہ السلام نے. اوکے, اور موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے. بہرحال آگے چلیں. چنانچہ جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح کا راستہ بنا لیا. پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے آپ یہ مودودی صاحب پڑھیں. آپ نہیں, یہ کل والا تک عثمانی صاحب صاحب پڑھیں. اچھا انہوں نے کافی ساری آیتیں اکٹھی کر کے پڑھے نا. یہ ایک ادھر ہے, یہاں وہ پیرایا پورا انہوں نے اکٹھا کیا. بہرحال تو یہ جو سنگم ہے یہ پانی کا سنگم ہے. ٹھیک ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا ہے, جب وہ اس سنگم پہ پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے. مچھلی کو بھولنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور اس نے سمندر میں ایک سرنگ جی اس نے سمندر میں ایک سرنگ بنا کے مری ہوئی مچھلی نے جس بھی چیز میں رکھی ہوئی تھی اس میں سے وہ نکلی اور وہ سرنگ بناتی ہوئی, سرنگ ٹنل بناتی ہوئی, سوراخ بناتی ہوئی. اس لیے ہر مترجم نے یہی مطلب لیا ہوا, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. مری ہوئی مچھلی زندہ ہو کے ٹنل بناتی ہوئی پانی کے اس ذخیرے کے اندر انٹر ہو گئی جہاں پہ 2 بحر ملتے ہیں. تو آج تک ہمیں کیوں نہیں پتا تھا کہ مری ہوئی مچھلی زندہ ہو سکتی ہے کسی خاص جگہ پہ؟ مسلمانوں کو تو پتہ نہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ مری ہوئی مچھلی بھی زندہ ہو سکتی ہے. دنیا میں ایک ایسا علاقہ بھی ہے جہاں پہ مری ہوئی چیز زندہ ہو سکتی ہے. قرآن نے ابھی نہیں بتایا. ہم مسلمانوں کو آج تک یہ بات کیوں نہیں پتا؟ ہم پیروں فقیروں کے کرامتیں اٹھا کے پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن نے بتا رہے ہیں کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ مری ہوئی مچھلی آپ کے بستے میں سے نکل کے پانی میں سے سرنگ یا ہوا میں سرنگ بنائے گی اور پانی میں گھس جائے گی. میں بتا رہا ہوں کس دن کسی سائنسدان نے قرآن پاک پڑھنا ہے اور اس نے اس قرآن کے تھرو پوری دنیا کے مسلمانوں کو تابع کر لینا ہے, یا پھر کسی دجال نے آنا ہے اور اس نے واقعی میں تمام تر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان تمام کتابوں کے اندر سے ایک کہانیاں پوری کر لینی ہے کہ ہاں یار پزل پورا کر لینا ہے اور اس کو طاقت مل جائے گی. مجھے ڈر ہے کہ یہ نہ ہو یہ واقعہ انہی دینی کتب کے تھرو ہی کر رہا ہو اور ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں کہ یار ہمیں کیا, ہم ہی پڑھ لیتے تو اس کو کاؤنٹر کر لیتے. بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر سے ایسے نہیں گزرا جا سکتا. آپ کبھی بھی اٹھا کے تفسیر دیکھیں گے اس آیت کی تفسیر میں کبھی بھی تفصیل نہیں ملے گی. یہ ایک میرا ایک گزارش ہے کہ اس طرح کی چیزیں سائنسدانوں کے انٹرسٹ کے لیے سب سے بڑی چیزیں اور مسلمانوں کے انٹرسٹ کی چیزیں نہیں ہے. مری ہوئی مچھلی زندہ ہو جاتی ہے. ایک ایسا علاقہ بھی ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ یا اللہ مری ہوئی مچھلی کو زندہ کر دے. بندہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, نبی کا معجزہ ہے. یا اللہ نے کہا ہو کہ میں تیرے لیے مری ہوئی مچھلی زندہ کر دوں گا, ابھی ایک ایسا واقعہ ہوگا. نہیں, یہ دونوں نبی علیہ السلام دونوں بھول چکے ہیں کہ مچھلی وہ کہ کہاں پہ جانا تھا. دونوں بھول چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جان کے بتایا ادھر کہ اس کو کسی امپیریٹو اس میں نہ لے جانا کہ یہ کسی نے قصدن یہ مچھلی کو زندہ کرنے کے لیے, کیونکہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ موسیٰ کو معجزہ دے رہے تھے کہ ہاں یہاں پہ تم جا کے مچھلی زندہ کر لو گے. نہیں, اللہ نے جان کے بتایا کہ دونوں کو پتہ بھی نہیں ہے اور دونوں بھول چکے ہیں. اور ٹیکنیکلی اسپیکنگ حضرت موسیٰ نہیں بھولے ہوئے تھے, مگر حضرت موسیٰ کو یہ نہیں پتا تھا کہ مچھلی زندہ ہو گئی ہے. حضرت موسیٰ نے تو کہا اگلی آیت میں حضرت موسیٰ کہیں گے کہ چلو آؤ کھانا لے کے آؤ. اس وقت یشوع کہیں گے کہ
یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں بھولتا ہے. ایک ہی تو کام تھا ہماری, ایک ہی نشانی تھی کہ وہاں پہ اس جگہ پہ کیا واقعہ عجیب سا ہو جانا ہے, اور میں وہی بھول گیا کیونکہ وہ جگہ سے آگے گزر چکے ہوئے تھے وہ. تو یہ جو شیطان کی طرف سے کوئی واقعہ ہو سکتا ہے, کیونکہ جس مشن پہ ہم جا رہے ہیں وہی مشن میرے ذہن سے نکل گیا, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو آگے پڑھیں. پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ, سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہوگی ہے. پڑھتا جو نا یہ جی ہاں. ہوگی. اس نے کہا بھلا بتائیے عجیب قصہ ہو گیا. جب ہم اس چٹان پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا آپ سے ذکر کرنا بھول گیا, اور شیطان کے سوا کوئی نہیں جس نے مجھے اس کا تذکرہ کرنا بھلایا ہو. اور اس مچھلی نے بڑے عجیب طریقے پر دریا میں اپنی راہ لے لی تھی. جی موسیٰ نے کہا اسی بات کا تو ہمیں تلاش تھی. یہ بات یہاں پہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو پڑا تھا کہ ایسا اس جگہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ کچھ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ ایک ایسی جگہ پہ زندگی موت کا معاملہ کچھ اور اصولوں پہ چلے گا. مری ہوئی مچھلی زندہ ہو جایا کرے گی, ہوا میں یا پانی میں خود ہی سرنگ بنا کے مچھلی نکل جایا کرے گی. تو اس کا مطلب ہے کسی اور طریقے سے, کسی اور جگہ سے وہ پل آ رہی ہے جو اس جہان کو اس جہان سے کنیکٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور میں کیوں جہان بول رہا ہوں, کیونکہ ابھی خضر نے بولنا ہے کہ جس جہان سے آیا نا وہاں پہ جو علم آپ کے پاس ہے اس علم کے اندر وہ احاطہ ہی نہیں ہے کہ جس کے تھرو آپ صبر کر سکتے. اس جہان میں کسی اور لاز کے اوپر کام ہوتا ہے, ابھی بتائیں گے خضر. سو یہ بات پہ اگر ہم یہاں پہ پروگرام کو 2 گھنٹے تک صرف اس پہ تبصرہ کرتے رہے نا تب بھی حق ادا نہیں ہوگا کہ یہ کتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت یشوع سے کہہ رہے ہیں کہ یہی تو تلاش تھی مجھے کہ جہاں پہ یہ واقعہ ہونا ہے یا اس طرح کا کوئی واقعہ ہونا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر یہی واقعے کی تلاش ہوتی تو حضرت موسیٰ یہ نہ کہتے لاؤ ناشتہ کر لیں. ٹھیک ہے. سو بہرحال اس کے 2-3 وہی بات ہے, الگوریدم میں آپشن بنتے ہیں. ایک آپشن میں نے یوز کیا کہ حضرت موسیٰ کو صرف اس عجیب واقعے کا پتہ تھا کہ یہاں پہ کچھ عجیب غریب سے واقعہ ہونا. دوسری آپشن یہ کہ حضرت موسیٰ کو پتہ تھا کہ مچھلی رکھی اس لیے کہ مچھلی کے ساتھ واقعہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. سو مگر اس کے بعد پھر اگر یہ واقعہ اس آپشن 2 میں لے جاؤں تو پھر تو حضرت موسیٰ مچھلی کی ڈیمانڈ ہی نہ کرتے کہ لاؤ کھا لیتے ہیں. سمجھ رہے جی. اب ہاں یہاں پہ عجبہ کا لفظ ہے, قرآن پاک نے بھی کہا میں عجبہ کا لفظ کیا کہ وہ ان لاز کے تھرو کام نہیں ہوا, ایک عجیب و غریب واقعہ ہو گیا یا موسیٰ علیہ السلام. اور موسیٰ نے کہا کیا ہوا ہے کہ مچھلی ہم نے جو پکا کے رکھی ہوئی تھی وہ خود ہی زندہ ہوئی ہے, اور ایک خاص طریقے سے پانی کے اندر چھلانگ مار کے سوراخ کیا اس نے, اور یاد رکھیے گا اس نے وہ سوراخ بنایا ہے کیونکہ ابھی پتہ چلے گا وہ کہاں پہ بنایا ہے, اور سوراخ ہی بنایا. اور ان لاز کے اوپر وہ چیز پاسبل نہیں ہے کہ جن لاز میں ہم رہتے ہیں, تبھی وہ عجبہ کا لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے, اب پڑھیں آگے. چنانچہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے. تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا. اچھا, یہاں پہ نا عربی میں کسی اور طریقے سے یہ بات کی گئی ہے. بہرحال کوئی بات نہیں, اردو میں انہوں نے بالکل یہ خلاصے میں یہ سارا کا سارا محاورہ کھینچ دیا ہے. تو وہ اسی سرنگ سے گزر کے آگے گئے ہیں جس سرنگ میں مچھلی انٹر ہوئی تھی نا, جو راستہ بنا تھا اس راستے میں وہ انٹر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب اپنے پیروں کے نشان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ واپس آئے ہیں. ادھر حضرت یشوع نے بتایا یہاں پہ میں نے مچھلی کو یہ عجیب سا واقعہ دیکھا تھا. ٹھیک ہے. اور وہاں سے اس راستے کے پر وہ ادھر ہی کنٹینیو, وہی اپنے راستے پہ واپس نہیں گئے ہیں. اب انہوں نے ٹریک بدل لیا, اب وہ مچھلی کے ٹریک پہ انٹر ہو گئے. ٹھیک ہے. دونوں. اور وہاں پہ کیا ہوا, وہاں پہ ان کو وہ شخص ملے ہیں, وہ شخصیت سے ان کا تعارف ہوا ہے. اور موسیٰ نے بتایا کہ میں کیوں آیا ہوں, اور خضر کو تو پتہ تھا کہ کیوں آئے ہیں. تو خضر نے کیا کہا آگے سے, موسیٰ نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں. انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے. جی ہاں, ان کا لفظ ہے قرآن میں, مجھے یقین ہے, بے شک تم
بے شک تم مستطیع کہ تمہارے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے. اور آگے خضر کہتے ہیں مگر تمہارے اندر وہ طاقت کیسے آتی؟ کیونکہ جس جہان سے تم آئے ہو اس جہان کے علم کی پیک پہ ہو، نبی ہو، اس جہان کے اندر جتنا بھی علم لے لو گے اس میں اس جہان جس جہان میں اب تم آ گئے ہو اس کا احاطہ نہیں ہے. وہ صبر آ ہی نہیں سکتا تمہارے اندر. تمہارا قصور نہیں ہے، نہ غلطی ہے کہ تمہارے اندر صبر نہیں ہے. یہاں پہ ٹائم، یہاں پہ اسپیس، یہاں پہ لاز کچھ اور ہیں. جن لاز سے آپ انٹر ہو کے آ رہے ہیں یہاں پہ وہ معاملہ ایسے نہیں ہوتا. سو میں آپ کو بلیم نہیں کروں گا کہ اگر آپ نے بے صبری میں کوئی بات کر دی. یہ خضر بھی بولیں گے آگے کہ بے شک تمہارے اندر وہ صبر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. اب اس کی تفسیر جتنی بھی ہوتی ہے نا کہ اس میں وہ چونکہ یہ والے کانسیپٹ کا پتہ نہیں ہوتا مفسرین کو، تو وہ نعوذ باللہ اسی دنیا میں دو بندوں کو ڈالا کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ نبی کو نعوذ باللہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر تو صبر ہی نہیں ہے. یہ سوچیں ذرا. حضرت موسیٰ کو کوئی کیا کہ دکھائے کہ تمہارے اندر صبر نہیں. حضرت موسیٰ کو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے عجیب سا. آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ ٹرانزٹ کر کے کہیں اور آئے ہیں. مری ہوئی مچھلی زندہ ہو کے آئی ہے، وہ اس راستے سے آپ ادھر آئے ہیں، تب کہیں جا کے وہ آپ کو، اور آپ کو پتا تھا کہ ایک عجیب سے دروازے سے انٹر ہونا آپ نے، کیونکہ آپ نے اپنے غلام سے کہا تھا کہ یہی تو وہ جگہ تھی جو ہم ڈھونڈ رہے تھے جب وہ عجیب سے واقعہ ہوا. تو حضرت موسیٰ نے اس بات کی انہوں نے ایک اعلان کیا کہ آپ کسی اور ڈائمینشن سے آ رہے ہیں. وہاں پہ جو لاز ہیں وہاں پہ آپ حلم اور صبر کے پیکر ہیں. یہاں پہ وہ وقت اور وہ سپیس کسی اور طریقے سے کام کرتی ہے، اس لیے آپ نے یہاں پہ بھی کچھ جلد بازی دکھانی ہے. اس کا مطلب ہے یہاں پہ ٹائم سلو ہے. اونلی آپشن I'm using right now. صرف ایک آپشن یوز کر رہا ہوں کہ ہم جس جگہ پہ جائیں اور کسی اور جہاں میں چل جائیں وہاں پہ ایک سیکنڈ ہمارے 3 سیکنڈ کے برابر ہو. ٹھیک ہے. میں مثال دے رہا ہوں، خالی بہت ہی کروڈ سی مثال ہے. تو ہماری باڈی اور ہمارا کیمسٹری ہماری ڈیزائن ہی نہیں ہوئی بھی اس طریقے کے سلو پروسیس کے اوپر. تو ہم تو ایسے لگے گا ہم جلد باز ہیں. ٹھیک ہے. اب پڑھیں. موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. انہوں نے کہا اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو جب تک میں خود ہی آپ کو کسی بات کا تذکرہ شروع نہ کروں آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں. چنانچہ دونوں روانہ ہو گئے یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی پہ سوار ہوئے تو ان صاحب نے کشتی میں چھید کر دیا. اب آگے تو بہت تفصیل ہے. میں خالی اس موسیٰ اور خضر کے واقعے میں نا جو اصل میں نقطہ ہے نا اینڈ آف ٹائم سے وہ دو ہیں. ایک تو خضر جس طریقے سے معاملات کریں گے تو اس کا مطلب تھا جس جگہ پہ بھی وہ ہیں اس جگہ پہ اصول کچھ اور ہیں. مقصد یہ نہیں ہے کہ خضر کیا کر رہے تھے، مقصد یہ تھا کہ یہ وہاں تک پہنچے کس طریقے سے. وہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف الفاظ نے بتا دیا. اب جب ہمیں پتہ ہے کہ سورہ کہف ہی ہے جس میں یہ سارا واقعہ ہے اور نبی اسلام سورہ کہف ہی کا بتا رہے ہیں کہ یہ ہے تمہارا بچاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو پہاڑوں میں، جو کہ میرا اندازہ ہے کہ پہاڑوں میں، یا پھر کسی ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں پہلے سے ہی، وہاں سے انٹری ایگزٹس ہو رہے ہیں ان تمام تر جہانوں کے وہ دروازے ہیں. یہ تو صاف ظاہر ہو رہا ہے یہاں سے. اب ادھر سے جا کے کدھر اور ادھر سے اوپر یا نیچے جانا ہے کہ نہیں جانا یہ ایک الگ کہانی ہے. یہاں سے تو یہ ظاہر ہو گیا کہ وہاں کے لاز یہاں کے لاز کو مرے ہوئے مخلوق کو بھی زندہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو صاف ظاہر ہو گیا ادھر سے. سو یہ مسلمان کو اچنبا نہیں ہونا چاہیے کہ دجال جب جس طریقے سے زندہ کر رہا ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یار ہمیں پتہ ہے کہ تو جدھر سے تو انٹر ہو ایگزٹ ہو رہا ہے وہاں پہ مری ہوئی مچھلیاں پہلے بھی زندہ ہوئی ہیں. تو نے اگر کسی انسان کو زندہ کر دیا تو کوئی زیادہ بڑا تیر نہیں مارا تو نے. ٹھیک ہے. اس کے لیے نبی ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا خدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک یہاں پہ ہمیں انڈیکیشن دی ہوئی ہے قرآن پاک میں کہ دنیا میں ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ یہ لاز جو ہے نا وہ چینج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب سیدھا اسکپ کرتے ہوئے ہم ڈائریکٹ ذوالقرنین پہ پہنچ جائیں گے. سورہ کہف کا جو میجر چنک ہے اتنا میجر چنک ہے کہ جس طریقے سے یاد رکھیے گا. ایک اور بات یہاں پہ میں بتا دوں، جس طرح سورہ لقمان کے نام کے اوپر ہے اور سورہ کہف میں ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اس طریقے سے جس تفصیل سے
ذوالقرنین کا واقعہ آیا ہے. اس سورت کا نام ذوالقرنین بھی ہوتا نا تو کوئی حیرت کی بات نہیں تھی. ٹیکنیکلی ذوالقرنین ہی ہونا چاہیے تھا سورہ کہف کا نام, مگر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کا نام سورہ کہف کیوں تجویز کیا ہمارے لیے؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سارے کے سارے اصحاب کہف بھی, موسیٰ اور خضر کا واقعہ بھی, اور ذوالقرنین کا واقعہ بھی, اور وہ 2 باغوں والا واقعہ بھی, یہ سارے کنورج کرتے ہیں غار کی طرف, کہف کی طرف. اوکے, ورنہ یہ جس طریقے سے باقی کی صورتوں کے اندر اتنا لمبا پیرایا باندھا جائے کسی ایک شخصیت کا, تو اس کے نام کے اوپر صورت ہونا عام سی بات ہے. تو ذوالقرنین کا واقعہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے, جس کے اوپر میں تفصیل بھی اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہودیوں نے پوچھا ہی ذوالقرنین کا ہے, انہوں نے موسیٰ اور خضر کا تو پوچھا ہی نہیں ہے. اور موسیٰ اور خضر کے واقعے, اس واقعے کا تو یہودیوں نے تو رات میں چونکہ پائی نہیں گئے, تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گفٹ دیا. ان کو تو پتہ بھی نہیں کب ہوا, نہ ہی مسلمانوں کو پتہ کب ہوا, مگر ہوا ہے ہاں یہ ہمیں پتہ ہے. تو یہودیوں کے ریٹن ٹیکسٹ کے اندر خضر کا یہ والا جو ہے نا مکالمہ اور یہ سارے کی ساری جرنی نہیں ہے. اور بس یہ یاد رکھیے گا کہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے جو سارے معجزات کیے ہیں وہ بنی اسرائیل کے سامنے کیے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان میں سے ایک معجزہ جو ہے وہ تابوت سکینہ کا ہے. تو وہ بیسکلی انہی چیزوں کے اوپر ہی اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے کہ یہ ٹیکنالوجی ایک دفعہ ہمیں مل جائے. وہ سائنس کے اوپر نہیں بیٹھے ہوئے, ان کا مذہبی گروپ پوری طریقے سے ایمان رکھتا ہے ان تمام تر معاملات. مسلمان اپنی کتاب پہ ایمان نہیں رکھتا, یہ ہماری کتاب ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے, اور ہم نے ہی نہیں کبھی سوچا کہ سورہ کہف کے اندر کیا ہے. انہوں نے توریت ہر اینگل سے پکڑ لی, ہم نے ایک اینگل پکڑا ہوا ہے قرآن پاک کا, جس کے اندر ہوتا ہے کہ کلمے کے پیچھے 10 نیکیاں ہیں, وہ اس کو عربی میں رٹا مار کے پڑھ لیا کر. اس کے علاوہ ہم نے اس کتاب کے ساتھ کچھ کیا نہیں, اور انہوں نے اپنی کتاب کو ہر طریقے سے پھرول لیا. اس لیے وہ جو کچھ کر رہے ہیں اور جس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں, وہ دیکھیں 3000 سال سے اسی چیز کا ویٹ کر رہے ہیں. 1400 سال پہلے آخری دفعہ انہوں نے یہ ٹیکنالوجی کا ذکر ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا, اور ہم نے آج تک اس ٹیکنالوجی کا ذکر نہیں کیا, جو کہ نبی علیہ السلام بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ لو پکڑ لو, سورہ کہف یہ ہے تمہیں جو دجال کے ٹائم پہ بچائے گی. یہ مانگ رہے ہیں ٹیکنالوجی. یہ میں آپ کو اپنی طرف سے ٹرانسلیشن کر کے بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ یہودی جو مجھ سے مانگ رہے ہیں ٹیکنالوجی اپنے دجال کے لیے, میں تمہیں دے رہا ہوں, یہ لو ٹیکنالوجی سورہ کہف کی, اللہ تمہیں دے رہے ہیں, تم پکڑ لو. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ جو اس کتاب کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کا, تمام طریقے سے نہ سمجھنے کی کوشش کرنے کا, مطلب کوشش نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ بدبختی جو ہمارے قوم کے اوپر آئی ہے.